السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear viewers, you are watching my YouTube channel. This is me قاریہ خدیجہ. آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی اہمیت. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ بن سلف کے چچا علاقہ بن سہر تمیمی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے. پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. اس کے گھر والے کہنے لگے, تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آئے ہیں, تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو. تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا. انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بکریاں لے لو اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس نے باطل کے ساتھ دم کے ساتھ کھایا وہ جانے, تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے. 3 دفعہ فرمایا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے, یعنی تقسیم کر لیا ہے, اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی, یعنی میری بزرگی بیان کی. اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا. پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. اور اس کے چند اور فوائد بھی ہیں. نمبر 1, جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب یعنی مرتبوں میں فرق ہے, ان میں سے بعض سے افضل ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ توریت, انجیل اور قرآن کی ہر صورت سے بڑی صورت ہے. اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں, مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے. جیسے کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے, وہ اس سے لمبی بھی آیات بہت سی ہیں. نمبر 2, اس صورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے. نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے. قاموس میں ہے کہ فاتحہ تو کل شیء اول, ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں. نمبر 3, اس صورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد ہے, اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے. نمبر 4, اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر فرض نماز یا نفل ہو ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں, نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں. نمبر 5, اس کے نام ام القرآن, ام الکتاب, القرآن العظیم اس لیے ہیں کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں, باقی قرآن ان کی تفصیل ہے. چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کاملہ, اس کی حمد, ثنا اور تمجید آ گئی ہیں.
جیسا کہ اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزرا اور آگے آیات کی تفسیر میں بیان ہوگا۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے اور اپنی تمام عبادات زبانی ہوں یا بدنی یا مالی اسی کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسے استعانت کہتے ہیں۔ الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن مجید شامل ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور الضالین میں نصارا اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ ان 7 آیات میں قرآن مجید کے مزید مضامین کا ذکر ہر آیت کی الگ الگ تفسیر میں بھی آئے گا۔ نمبر 6، اس صورت کا نام الصلاۃ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ فاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ معلوم ہوا جو صلاۃ یعنی کہ جو نماز اس صلاح یعنی فاتحہ کے بغیر ہو وہ صلاۃ یعنی نماز ہی نہیں۔ جیسے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز فرض ہو یا نفل ہو یا امام کے پیچھے ہو یا فرداً پڑھی جائے، سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز انکمپلیٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔